اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور آئی ایم شیور کہ اللہ نہ کرے لیکن ایسے اور بھی آگے واقعات پیش آتے رہیں گے، لیکن ایک جو رسپانس آتا ہے پوری امت کی طرف سے یا اسپیشلی جو اسلامی ممالک ہے ان کی طرف سے، وہ اس ٹائم آتا ہے جب یہ واقعہ پیش ہو چکا ہوتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اس کو پرائر 2-3 ویکس پہلے اناؤنس کرتے ہیں۔ اس پہ کس کی کمزوری ہے؟ اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اچانک ہوتے ہیں، اور کچھ شخص اٹھا اس نے اچانک ایک واردات کی اور چلا گیا، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جیسا کہ یہ واقعہ بھی ہے کہ باقاعدہ اس نے پہلے اعلان کیا، معاملہ عدالت تک گیا، عدالت نے بھی وہاں سے اجازت دی، بالکل وہاں کے میڈیا کو پتہ تھا، شہریوں کو پتہ تھا۔ تو ایسے موقع پہ چونکہ ایک غیر اسلامی ملک ہے تو یہاں پر OIC کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایک واقعہ ہونے کے بعد اس کی مذمت کرنے کے بجائے اس سے پہلے ایک ایسا اپنا ڈیسک تشکیل دے دے جو ایسے واقعات کا پتہ لگتے ہی صبح اگر یہ کوئی ایسا شخص ارادہ کرتا ہے تو ظہر تک، دوپہر تک وہ ان متعلقہ ممالک سے بطور امت OIC رابطہ کر چکے ہو اور اس ملک کو متنبہ کر چکی ہو کہ یہ ہمارے عقائد کو اور ہمارے جذبات کو بھڑکانے والی بات ہے۔ تو یہ اس وقت جو اس واقعے کے نتیجے میں جو کام ہونا چاہیے کہ اسلامی ممالک کی مشترکہ ایک کمیٹی ہو، جس ملک پہ پتہ ہو کہ ایسا کام ہو رہا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، وہاں کے اداروں سے اور حکومتوں سے پہلے رابطے میں آ جائیں۔ ویسے میرا ایک سوال ہے کہ اوورآل بچپن سے ہم لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہی آئے نا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ماشاءاللہ کہ کسی مسلمان نے کسی اور مذہب کی بے حرمتی اس طرح سے کی ہو، کوئی کتابیں جلائی ہوں، کچھ کیا ہو؟ مسلمان تو ایسا بالکل بھی نہیں کرتے۔ جب دین سچا ہوگا تو خود بخود اپنی حقانیت ثابت کرے گا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی دوسرے مذہب کی کوئی کتاب جلائی گئی ہو، اس کی شخصیت کا کوئی خاکہ بنایا گیا ہو، اس لیے کہ جو سچے رب کو ماننے والے ہیں وہ دوسرے جو لوگوں نے رب بنا لیے ہیں ان کے بارے میں بھی اس تعلیمات کے پر عمل کرنے والے ہیں کہ تم لوگ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ یہ ہماری تعلیمات ہیں، اور اسلام تبلیغ کا نام ہے، اسلام کسی کی تضحیق کا، تحقیر کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بھی تھے تو انہوں نے کبھی ان کے بتوں کی یا ان کی تصحیق نہیں کی، بلکہ لوگوں کو توحید کا درس دیا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آج تک مسلمانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، اسی طرح آپ دیکھیں گے اتنی جو یہ سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں کبھی مسلمان اپنے عقیدے میں کمزور بھی نہیں پڑے، بے شک ان کے دل میں کوئی شک بھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ ایک بچگانہ یا ایک پاگل پن والی ایک حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اس سے صرف اور صرف وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، قرآن کو یا اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی اجلاس ہوگا نا OIC کا اسی ضمن میں کہ بھئی اس طرح کے اقدامات اب بھی دوبارہ کوئی نہ اٹھائے، تو آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ دیکھیں یہ اجلاس ان کی ایک ہم حیثیت ہوتی ہے، ہم ایک عوامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، عوامی نقطہ نظر سے احتجاج، ہڑتال، جلوس اور یہ چیزیں ہماری نفسیات میں ہیں۔ دوسری طرف جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں یہ چونکہ بین الاقوامی سطح پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر تعلقات کی بنیاد پر، تجارتی مفادات کی بنیاد پر، ملکوں کے آپس کے تعلقات کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ مؤثر ہوتی ہیں، یہ معمولی نہیں ہوتی، یہ ریکارڈ میں محفوظ رہتی ہیں، اور آئندہ کے واقعات کے تدارک کے لیے سب سے بہترین یہ ایک تمہید ہوتی ہیں اور آغاز ہوتی ہیں۔ اس لیے لیکن یہ ایک ہی اجلاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ صرف مذمتی اجلاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک واضح طور پہ سخت لائحہ عمل طے کرنا چاہیے کہ آئندہ اگر کسی ملک نے کسی ایسی کوشش کو روکا نہیں تو ہم اس کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے۔ یہ صرف مذمت کی قرارداد ایک پیپر تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد ایک پورا ڈیسک قائم ہونا چاہیے، ایک شعبہ قائم ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو یا کسی نے ارادہ کیا ہو، سرکاری سطح پہ یا نجی سطح پہ، مسلمان پہلے ہی متحرک ہو جائیں اور بتا دیں کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے آج بھی بیدار ہیں اور ہر وقت چوکس ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے عوام کے اندر، تو ایک غصہ بھی پایا جاتا ہے اور اس پہ مختلف رائے جو ہیں وہ آتی ہیں، جس پہ پھر وہ اسی عوام کو اکسایا بھی جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے جو کہ شاید ہم اس کو اللیگل کہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بدلہ، اب یہ ٹاپک اتنا نازک ہے، میں بڑے الفاظ چن کے جو ہیں اس پہ کر رہا ہوں۔ جو بے حرمتی کرتا ہے، جو خاکے بناتا ہے، اللہ معاف کرے، جس نے ابھی یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے،
اس کی کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ مطلب اس میں ایز اے امت ہم لوگوں کو کیا ایک وہ ہونا چاہیے، ریئیکشن ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسے واقعات کا ریئیکشن ہو تو کسی مسلمان کو اس ریئیکشن سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوئی راستہ نہ رکے، کوئی روڈ بند نہ ہو، کوئی روڈ بلاک نہ ہو، کوئی مریض، کوئی ایمبولینس ہسپتال جانے میں لیٹ نہ ہو، کوئی اپنے ہی شہریوں کے اوپر تشدد کا واقعہ نہ ہو. ہمارے ملک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کو کسی بھی طرح ہراساں نہ کیا جائے. اس لیے کہ اس چیز کا تعلق کسی دو مذہب کے درمیان سے نہیں ہے، بلکہ ایک جنونیت ہے جو اسلام کے خلاف ابھاری گئی ہے، اور بعض کا اس کا شکار خود ہمارے مسلمان افراد بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے جب تک اس واقعے کے سارے کردار سامنے نہ آئیں اس وقت تک علماء کرام کو، مذہبی تنظیموں کو بھی سب سے پہلے چونکہ قیادت وہی کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کوئی ایسی اپیل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے عوام باہر نکلیں اور اپنے ہی ملک میں فسادات ہوں یا اپنے ہی ملک میں کسی جگہ لوگ اذیت اور تکلیف کا شکار ہوں. ہاں، ایک چیز جو کرنے والی ہے اور جو اصل کرنے والی ہے لیکن ہم نہیں کر پاتے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنا کردار مضبوط کرنا ہوگا، بلند کرنا ہوگا. ہر حوالے سے ان کو ایک مثال بن کے سامنے آنا ہوگا. اگر ہم قرآن کی بے حرمتی پر اس طرح تڑپ رہے ہیں تو قرآن کریم کے پہ عمل کر کے ہم زیادہ بہتر دفاع کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر وہ اسلامی تعلیمات عام ہوں، وہ قرآن کی تعلیمات عام ہوں، تو لوگوں کو نظر آئے کہ اچھا یہ کتاب ہے اور یہ کتاب والے ہیں. اس لیے رد عمل مثبت ہونا چاہیے اور منفی نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی کو جوابی طور پہ نفرت کی بجائے اس کو اپنی دعوت ہی دیں گے. اور میں جامع مسجد رحمۃ العالمین اسلام آباد کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ سویڈن کے جو شہری اگر وہ پاکستان میں بھی ہیں یا جو سویڈن کے سفارت خانہ، وہاں پہ بھی ہم باقاعدہ ان کو پھول بھیجیں گے، ساتھ قرآن کریم جو انگلش اس کی ٹرانسلیشن بھیجیں گے اور انہیں کہیں گے اس قرآن کریم کو پڑھ لیں، یہی آپ کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، یہی ذریعہ نجات ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ویسے ڈاکٹر صاحب، پاکستان انفرادی حیثیت کے طور پر کیا اس کے اوپر ریئیکشن دے سکتا ہے یا کوئی اقدام کر سکتا ہے؟ پاکستان چونکہ براہ راست سویڈن پہ اکیلا تنہا اس طرح تو اثر نہیں ڈال سکتا جس طرح ہم سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان OIC کے پلیٹ فارم کے ذریعے زیادہ متحرک کردار ادا کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے. اسی طریقے سے جو سویڈن کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی سختی کے ساتھ ان کا تدارک کرنا چاہیے. یہ ایک عوامی مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ بڑا ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس ایک مسئلے کو اگر نہ روکا گیا تو کسی بھی ملک کے اندر فسادات اتنے بڑے پیمانے پہ شروع ہو سکتے ہیں کہ یہ ملکوں میں پھیل جائیں گے. اور اگر کوئی ایک اس وقت احمقانہ بیان کسی سیاستدان کی طرف سے اس کی حمایت میں یا دنیا کے کسی بھی حکمران کی طرف سے، وہ ملکوں کے تعلقات کو کئی سالوں کے لیے پھر بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں. آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر اقتصادی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. ایسے واقعات صرف ایک قرآن کریم ایک کتاب نہیں ہے کہ جس کا ایک صفحہ ہم نے پھاڑ دیا تو ہم خوش ہو گئے. اور قرآن کریم بنیادی طور پہ کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو سینوں میں محفوظ ہے. یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے کبھی تختی پہ آیا، کبھی ورقے پہ آیا، کبھی پیپر پہ آیا، کبھی آپ کی سکرین پہ آ جاتا ہے. کوئی اگر سکرین توڑ رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے. قرآن بہت بلند ہے. قرآن کریم کا ایک پورا قرآن کریم جلانے کی بات تو دور کی بات، قرآن کے ایک زیر زبر پیش کو بھی پوری انسانیت مل کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بندوں کے ذمے تو ہم نے حفاظت لگائی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں انا لہو لحافظون، ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس لیے یہ جتنے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان اپنے جذبات کا اظہار کرے، عوام بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن مثبت انداز میں کریں، اپنے ہی سڑکیں بلاک نہ کریں، اپنے ہی شہریوں کو اذیت نہ دیں. اور جو جذباتی قسم کے رد عمل ہیں اس کی بجائے دیرپا اور مثبت رد عمل کی طرف بڑھیں. اور پاکستانی ان لوگوں کو تبلیغ کے لیے شاندار طریقے سے اپنا پورا میڈیا کا استعمال کریں. ان کے نام، سویڈن والوں کے نام پہ ان لوگوں کو تبلیغی پیغامات بھیجیں. ان کو ڈرانے والے نہیں، محبت والے. ثابت کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور قرآن کو ماننے اور اٹھانے والے ہیں.